آخر کار وہ خواب ٹوٹ گیا۔ کہاروں نے ڈولی نیچے رکھ دی۔ وہ لوگ نیچے اترے تو انہوں نے خود کو ایک بہت بڑے صحن میں پایا۔ سامنے محل کے دروازے کے سامنے والے قدمچے تھے۔ آخری قدمچے پر وزیر استقبالیہ کمیٹی کے ساتھ ان کا استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ بڑھے۔ ہر آفیسر کا خادم اس کے پیچھے تھا۔ وزیر نے ملاوی زبان میں انہیں خوش آمدید کہا اور محل میں لے گیا۔ دربار بہت وسیع و عریض تھا، جس میں بے شمار ستون تھے۔ آگے ایک چبوترا تھا جس پر جواہرات سے مزین شاہی تخت رکھا تھا۔ انہوں نے استعجابیہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دربار اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری فوج بآسانی اس میں سما سکتی تھی۔ درمیانی حصے کے لیے بہت زیادہ روشنیوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ دیواروں کے ساتھ گاؤ تکیے لگائے گئے تھے۔ ہر گاؤ تکیے کے سامنے منقش لکڑی کی ایک چھوٹی میز رکھی تھی۔ ستونوں کے پیچھے سایوں میں بھڑکیلے لباس پہنے خدام احکامات کے منتظر تھے۔ تخت کے بائیں جانب آرکیسٹرا تھا۔ انہوں نے کوئی مقامی دھن چھیڑ رکھی تھی۔ جھولتی ہوئی روشنیوں کی وجہ سے تخت آنکھوں میں چکا چوندھ پیدا کر رہا تھا۔ روشنیوں کا زاویہ بدلتا تو اس میں جڑے ہوئے جواہرات چمکنے لگتے۔ چھت سے متعدد فانوس جھول رہے تھے۔ تخت کے داہنی طرف ایک چھوٹا سا دوسرا تخت لگایا گیا تھا۔ اصل تخت کے مقابلے میں اس میں جواہرات بھی کم تھے۔ اسے آسانی سے ادھر ادھر منتقل کیا جا سکتا تھا۔ شاید وہ رابن کے لیے تھا۔ وزیر انہیں تخت شاہی کے سامنے لگے گاؤ تکیوں کی طرف لے گیا۔ وہ سب بیٹھ گئے۔ گائیڈو خرم کے برابر ہی بیٹھا تھا۔ وزیر نے تالی بجائی تو خدام کا ایک گروہ نمودار ہو گیا۔ ان کے ہاتھوں میں چاندی کے چھوٹے تشت تھے۔ چاندی کی تشتریوں میں عجیب سی مٹھائی رکھی تھی۔ نازک شیشے کے جام تھے جن میں مشروب تھا۔ انہوں نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر مہمانوں کو تعظیم پیش کی اور سامان ضیافت ان کے سامنے رکھ دیا۔ مشروب میٹھا تھا۔ خرم نے کہا، یہ رابن کہاں رہ گیا؟ گائیڈو نے کندھے جھٹک دیے۔ وہ جانزون کے ساتھ آئے گا۔ تمہاری محبوبہ کی کمر میں ہاتھ ڈالے۔ بادشاہوں کی سج دھج کے ساتھ کچھ عجب نہیں کہ وہ مارچ کرتا ہوا آئے اور سلطان کے تخت پر ہی جا بیٹھے۔ اس نے دانت نکال دیے۔ پھر وہ پلٹا اور اپنے ساتھیوں سے اطالوی زبان میں باتیں کرنے لگا۔ خرم مشروب کے گھونٹ لیتا رہا۔ وہ سوچ رہا تھا اب وہ لٹیروں کے خواب سمجھ سکتا تھا۔ یہ وہ چیز تھی جو صدیوں سے انہیں اشارے کر کے اپنی طرف بلاتی تھی۔ یہ مور کی شکل کے تخت سلطنت، یہ دیوتا جن کی آنکھوں میں جواہرات لو دیتے تھے، محلوں کے تہہ خانوں میں چھپے ہوئے خزانے، وہ قوت کے متلاشی تھے۔ جواہرات اور دولت میں بڑی قوت ہوتی ہے۔
رابن کو بھی قوت کی ہوس تھی، یہ بات اس کے انداز سے ظاہر ہوتی تھی۔ اس کی بدمعاشی، اس کی جرت، اس کا تنتنا، اس کا ہر انداز بتاتا تھا کہ وہ مطلق العنانی کا خواہش مند ہے۔ وہ بڑا آدمی تھا، وہ ویسے بھی بڑا آدمی بن سکتا تھا، لیکن اس کے اندر بے رحمی سفاکی کی حد کو پہنچی ہوئی تھی، اور اس کی ذہانت صرف دوسروں کو دھوکہ دینے، نقصان پہنچانے اور انہیں اشیاء کی طرح استعمال کرنے کی ترکیبوں میں صرف ہوتی تھی۔ ایسے لوگ کبھی بڑے آدمی نہیں بنتے۔ موسیقی اچانک ہی تھم گئی، دوبارہ شروع ہوئی تو اس کی لے پہلے سے تیز تھی۔ درباریوں کی آمد شروع ہو گئی۔ فضا سرگوشیوں اور حریری پردوں کی سرسراہٹ سے بھر گئی۔ ایک لمحے بعد وزیر پھر نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے رابن، جانزون اور نیلم تھے۔ نیلم اتنی حسین لگ رہی تھی کہ اسے اپنی سانسیں رک رک جاتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ روایتی افغان لباس میں تھی، گلے میں زمرد کا نیکلس اور ہاتھوں میں زمرد کے کنگن تھے، اور اس کی جلد جیسے چاندنی چٹک رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ یوں بے تاثر تھا جیسے وہ کوئی مورتی ہو۔ صرف اس کی آنکھوں کی چمک اسے جیتی جاگتی عورت ثابت کر رہی تھی۔ رابن اور جانزون نے اسے درمیانی گاؤ تکیے کے پاس بٹھا دیا۔ نیلم نے اپنے چہرے پر باریک نقاب ڈال لی۔ موٹا وزیر تخت کے نیچے منتظر کھڑا تھا۔ پھر نقارے کی آواز ابھری جو تمام ایوانوں میں گونج کر رہ گئی۔ دربار کے تمام لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، ان کے سر جھکے ہوئے تھے، آنکھیں بند تھیں۔ موٹا وزیر کارنگ شاروں کے سلطان کے 10 خطاب دہرا رہا تھا۔ ان میں سلطان کا سب سے بڑا خطاب بھی تھا، دانائے عالم۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سلطان تخت کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے محافظ اس کے ساتھ تھے، برابر والی کرسی بھی خالی تھی۔ سلطان تخت پر بیٹھ گیا، پھر اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تو تمام لوگ بیٹھ گئے۔ وزیر نے روایتی خطاب شروع کر دیا۔ اب ہم وہ آواز سنیں گے جو جلال میں ہو تو طوفانوں سے بڑھ کر ہے، جسے سن کر سوئے ہوئے پہاڑ بھی جاگ اٹھتے ہیں۔ آواز جو مہربان ہو تو لگتا ہے منہ سے پھول برس رہے ہیں۔ سلطان نے کہا، میں ان اجنبیوں کو اپنی سرزمین پر خوش آمدید کہتا ہوں جو میرے لوگوں کے لیے دولت اور خوشحالی کا پیغام لائے ہیں۔ وہ دوستوں کی حیثیت سے آئے ہیں اور ہمارے لیے تحفے لائے ہیں، لیکن وہ سخاوت میں ہم سے بڑھ نہیں سکتے، لہٰذا ہر اجنبی کو ہماری طرف سے تحفہ ملے گا، دل کو جگمگانے کے لیے ایک انمول ہیرا، وجود کو مہکانے کے لیے ایک مہکتا پھول۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور نقارے بجنے لگے۔ ستونوں کی اوٹ سے 7 لڑکیاں نکلیں۔ وہ واقعی انمول ہیروں
مہکتے پھولوں کی طرح تھیں۔ ان کا حسن مکمل تھا۔ ہر لڑکی کے ہاتھ میں ایک تکیہ تھا جس میں ایک بڑا نگینہ جڑا ہوا تھا۔ ہر لڑکی ایک ایک آفیسر کے سامنے جھک گئی۔ ان میں رابن اور خرم بھی تھے۔ انہوں نے سلطان کا تحفہ پیش کیا اور پھر ہر لڑکی اپنے نئے آقا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ اشارہ تھا کہ انہوں نے خود کو اجنبی آقاؤں کے سپرد کر دیا ہے۔ نقارہ پھر بجا اور اس بار رابن اٹھ کھڑا ہوا۔ خرم سحر زدہ سا اسے دیکھتا رہا۔ وہ اس سے نفرت کرتا تھا لیکن اسے سراہے بغیر بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ وہ پورے دربار پر چھایا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے سامنے سلطان بھی ہلکا معلوم ہو رہا تھا۔ لمحاتی توقف کے بعد رابن نے رواں ملاوی زبان میں خطاب شروع کیا۔ میں اس اعزاز پر شکر گزار ہوں جو دانائے عالم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو ان نشاط افزا ساتوں کی شکل میں عطا کیا۔ ہمارے تحائف سلطان کے تحائف کے سامنے بے وقت ہیں، لیکن یہ آنے والے بیش قیمت تحائف نقیب کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ حقیر نئے تحفے نئی دنیا سے آئے ہیں جہاں عجوبے یوں نمودار ہوتے ہیں جیسے کسی جادوگر کی انگلی کے اشارے سے آم کے درختوں کی شاخیں بنا موسم کے آموں سے لد جائیں۔ جیسے جیسے وہ بولتا گیا، خدام عقبی دروازے سے اس کے تحائف دربار میں لاتے رہے۔ تخت کے ایک طرف تحائف کا انبار لگ گیا۔ ان میں ایک بکس ہے آوازوں کا، رابن کہہ رہا تھا۔ اس کی مدد سے سلطان اپنے محل میں ساری دنیا کی آوازیں سن سکیں گے۔ ایک مشین ہے جو انگلی کے ایک اشارے پر پورے محل کو جگمگا دے گی۔ ایک گاڑی ہے جو دانائے عالم کو جہاں وہ چاہیں گے بہت جلد پہنچا دے گی۔ اس کے لیے بہت جلد ایک سڑک بنائی جائے گی۔ شاہی فوجیوں کے لیے گنیں بھی ہیں اور شیشے کے وہ ظروف بھی ہیں جو صرف یورپ کے شہزادے ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ سلطان کے حرم کے لیے وہ ریشمہ و حریر بھی ہے اور جواہرات بھی۔ محفل کے ہر افسر کے لیے تحفے ہیں۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ تمام تحائف آ چکے تھے اور آخر میں سب سے حسین تحفہ سلطان کے لیے جو میری بساط میں تھی، ایک موتی جو لاسانی ہے۔ یہ ذاتی تحفہ ہے اور میں اسے ذاتی طور پر پوری عاجزی کے ساتھ سلطان کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نیلم کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا تخت کی جانب بڑھا۔ خدایا نہیں! خرم کی سرگوشی میں دہشت تھی۔ وہ اٹھنے لگا، مگر ایک طرف سے جانزون اور دوسری طرف سے گائیڈو نے اسے زبردستی بٹھا دیا۔ خدا کے لیے اس وقت کوئی گڑبڑ نہ کرنا، گائیڈو نے لرزیدہ آواز میں اس کے کان میں کہا۔ تم کاٹ کر رکھ دیے جاؤ گے اور لڑکی کا کچھ بھلا نہ ہوگا۔ خود پر قابو رکھو۔
اس کی خاطر۔ خرم دوبارہ بیٹھ گیا۔ ان کی انگلیاں اسے اپنے بازوؤں میں گڑتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ خاموشی اور بے بسی سے نیلم کو باندیوں کی طرح سلطان کے قدموں میں بیٹھتے دیکھتا رہا۔ سلطان نے بازوؤں سے پکڑ کر نیلم کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کی نقاب اتار دی۔ نیلم کے حسن کو دیکھ کر پورا دربار ششدر تھا۔ رابن نے جھک کر سلطان کو تعظیم دی اور الٹے قدموں اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ خرم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ رابن پر جست لگائے اور اپنے دانتوں سے اس کا نرخرا ادھیڑ ڈالے، لیکن جانزون اور گائیڈو اسے مضبوطی سے جکڑے بیٹھے تھے۔ پھر سلطان کی طرف سے رابن کو تیل کے کنویں کے لیے کھدائی کا اجازت نامہ عطا ہوا اور اس کے ساتھ ہی موسیقی شروع ہو گئی۔ خدام کھانا اور مشروبات سرو کرنے لگے۔ مسخرے کرتب باز اور رقاصائیں اپنے ہنر کا مظاہرہ کرنے لگیں، لیکن خرم کو یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ خاموش بیٹھا، پتھرائی ہوئی آنکھوں سے نیلم کو دیکھے جا رہا تھا، جسے سلطان نے اپنے برابر چھوٹے تخت پر بٹھا لیا تھا۔ دعوت ختم ہوئی تو خرم نشے میں دھت تھا۔ جیسے تیسے اسے ڈولی میں ڈالا گیا۔ جہاز پر پہنچنے کے بعد گائیڈو نے شاہی تحفے کی مدد سے اس کا لباس تبدیل کرایا اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ خرم لیٹتے ہی سو گیا۔ وہ جاگا تو اس کی حالت تباہ تھی۔ دماغ پر جیسے ہتھوڑے برس رہے تھے۔ زبان اتنی سوج گئی تھی کہ لگتا تھا منہ میں سما ہی نہیں سکتی۔ کیبن میں دھوپ بھری ہوئی تھی اور تانبے کی سی رنگت والی ایک لڑکی اس کے سرہانے کرسی ڈالے بیٹھی تھی۔ خرم کو سب کچھ یاد آ گیا اور یاد آنے کے ساتھ ہی دل پر گھونسا سا لگا۔ اس نے کپڑے بدلے اور لڑکی کو ناشتہ اور کافی لانے کے لیے بھیج دیا۔ لڑکی نے ملاوی زبان میں کچھ کہا، لیکن وہ جزیرے کی بولی تھی اور پھر روانی کی وجہ سے بھی خرم کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ خرم کو عرشے پر جا کر سامان اتارنے والوں کی نگرانی کرنا تھی۔